علامہ صاحب، کیا اہل سنت کا اہل تشیع سے نکاح ہو جاتا ہے؟ براہ کرم بالتفصیل رہنمائی فرما دیں۔ اور پچھلی نشست میں آپ کے جواب سے چند احباب کو شکوک و شبہات لازم آئے تھے، براہ کرم ان کا بھی ازالہ فرما دیں۔ دیکھیں، اس بارے میں فقط اتنا ہی کہوں گا، دو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ میرا فرض منصبی ہے کہ میں جب بھی کسی مسئلہ کے بارے میں کوئی رائے قائم کروں تو وہ رائے قرآنی اور نبوی اسلوب کے مطابق ہونی چاہیے، اس میں میری سوچ کا کوئی عمل دخل شامل نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے سادہ سی بات کی ہے اور میں اب بھی اس پر قائم ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب سورہ مائدہ کی 5 نمبر آیت میں وضاحت کے ساتھ یہ حکم فرما دیا، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم۔ جب اللہ رب العزت نے یہ وضاحت کے ساتھ حکم فرما دیا کہ اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے نکاح کی صورت میں جائز ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن ہی میں اہل کتاب کے شرک کو بھی بیان کیا، یہود کے پس پردہ عزائم کو، ان کے ارادوں کو، ان کے مقاصد کو بھی بیان کیا، اور عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کو بھی بیان کیا، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے قرآن میں اہل کتاب کے ساتھ، یعنی ان کی عورتوں کے ساتھ مسلمان مردوں کے لیے نکاح کو حلال قرار دیا ہے۔ جب ایک بنیادی اسلوب اللہ رب العزت نے اس قرآن میں واضح کر دیا تو پھر میں کون ہوتا ہوں کہ کسی پر اپنی رائے کو تھوپوں؟ لیکن اب چونکہ لوگوں نے بات کی ہے تو میں اس پر بالتفصیل اپنی رائے کا بھی اظہار کروں گا کہ علماء اسلام میں تشیع مکتب کے ساتھ اہل سنت کے نکاح کے معاملے میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف میں بھی اکثریت کا موقف جو ہے وہ اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ سنیوں کا تشیع سے نکاح نہیں ہوتا۔ میں انفرادی حیثیت میں اس بات کو ایک انداز میں سپورٹ کرتا ہوں۔ دیکھیں، میری ذاتی حیثیت میں حالانکہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں یہ عرض کر دوں، چونکہ دلیل کے میدان میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لہٰذا اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا اہل سنت اور تشیع کا نکاح ہونا چاہیے تو میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو تشیع مذہب میں مقدسات ہیں وہ اہل سنت میں بھی مقدسات ہیں، لیکن جو اہل سنت کی مقدسات ہیں وہ اہل تشیع کی مقدسات اکثریت نہیں ہیں۔ وہ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ اہل سنت کو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح وہ امہات المؤمنین کے حوالے سے جو گفت و شنید کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ہاں قابل برداشت نہیں ہے، اور بالخصوص وہ بعض معاملات میں جن کو بیس بنا کر صحابہ کرام کی مقدس ازواج پر تبرہ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے۔ تو جب ایک بنیادی اصول ہے کہ دو لوگوں کے فکری طور پر نظریات نہیں ملتے، اعتقادی طور پر عقائد نہیں ملتے، تو وہ ایک کمرے میں زندگی نہیں گزار سکتے، تو پھر وہ کس طرح پوری زندگی ایک اس عظیم بندھن یعنی نکاح کے بندھن میں بندھ کر زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو ڈھیروں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ یہ رشتہ ہو جائے تو چلتا نہیں ہے۔ جب ایک چیز چلتی نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں زندگی میں جا کے پرسنالٹی کلیشز آتے ہیں، اعتقادی کلیشز آتے ہیں، نظریاتی طور پر لوگ ہم آہنگ نہ ہونے کی وجہ سے رشتہ داریوں کو خراب کرتے ہیں، تو پھر اس کام کو کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ حکم بھی یہی ہے کہ تم اپنے کف میں نکاح کرو۔ جب کف میں نکاح کا حکم ہے تو تشیع اور اہل سنت اپنے اعتقادات کی بنیاد پر کف نہیں بنتے ہیں، تو جس کا آلٹرنیٹ رزلٹ جھگڑا ہے، میرے خیال میں اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ میں یہ باتیں قطعاً نہیں کرتا، لیکن یہ سوشل میڈیا کی دنیا ہے نا، لوگ محاذ چھیڑ دیتے ہیں اور فتویٰ بازی کے انبار شروع کر دیتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس پس پردہ من میں بغض ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، عداوت ہوتی ہے، اور ان کی خواہش ہے کہ یار جو میں سوچتا ہوں یہ بھی وہی سوچے، جو میں بولتا ہوں یہ بھی وہی بولے، جو میں کرتا ہوں یہ بھی وہی کرے۔ بھائی میں وہ کام کیوں کروں جو آپ کرتے ہیں؟ میں وہ کیوں سوچوں جو آپ سوچتے ہیں؟ میں وہ کیوں بولوں جو آپ بولتے ہیں؟ جبکہ حکم یہ ہے کہ قرآن اور نبی رحمت کا مبارک فرمان یہ اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا لو۔ اب قرآن کی ایک واضح گائیڈ لائن موجود ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنی ذاتی آراء کو قرآن پر ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اس بات کو بیان کیا جائے۔ بھائی وہ بات قرآن میں ہے تب بھی نہیں، وہ بات نبی رحمت کے مبارک فرمان میں ہے
تب بھی نہیں، ذاتی اعتقادات کو ہمیشہ لوگ ترجیح دیتے ہیں۔ دیکھیں میرے استاذی الکریم مفتی اعظم مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب حافظہ اللہ کا ایک بڑا واضح موقف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ضروریات دین کا جو منکر نہیں ہے نا، جو دین کی اساس کا، دین کی بنیاد کا اور دین کے بقا کے تسلسل کا منکر نہیں ہے، اس کے ساتھ ہر معاملہ جائز ہے۔ اب جو بندہ ان شرائط کے مخالف ہے، اس کے ساتھ جائز معاملات بھی ناجائز ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ ضروریات دین کا منکر بن جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ علماء اسلام کا واضح موقف ہے کہ جو بندہ بھی ضروریات دین کا منکر ہے، اس کے ساتھ ہم نے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ بچے جب دو لوگوں کی فکری طور پر سوچ نہیں ملتی، نظریات نہیں ملتے، اعتقادات نہیں ملتے، وہ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتے، ایک گھر میں نہیں رہ سکتے، ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے، تو پھر وہ اس عظیم بندھن میں زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ تو میں اسی سے اپنی سوچ کو دلیل بناتا ہوں کہ استاد صاحب کا یہ موقف حد درجہ ہمارے لیے راہیں مزید ہموار کرتا ہے کہ واقعتاً جب فکری طور پر اس قدر اختلافات ہیں تو ان اختلافات کو حل کرنے کے لیے اور بہت سارے راستے موجود ہیں۔ اس ایک راستے میں اس وقت تک داخل نہ ہوا جائے جب تک دونوں کی کسی ایک بات پر فکری طور پر آپس میں سوچ مل نہیں جاتی۔ اگر سوچ نہیں ملتی تو ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔